السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کے مضمون ترقی پسند تحریک پر اس سے پہلے بھی اظہار خیال کر چکی ہوں. آج بھی میں اسی ٹاپک کا بقیہ حصہ پیش کر رہی ہوں. کل میں نے بتایا تھا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ایسے شاعر جنہوں نے ترقی پسند ایجنڈے کو یا ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو اہم مدعے تھے ان کو اپنی شاعری میں پیش کیا، ان میں سب سے پہلا نام علی جواد زیدی کا ہم نے کر لیا تھا. آج ہم سلام مچھلی شاعری کے بارے میں پڑھیں گے. سلام کی نظموں کا پہلا مجموعہ میرے نغمے 1940 میں منظر عام پر آیا. اس مجموعے کو سلام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پھول کے عنوان سے رومانی اور انگارے کے عنوان سے انقلابی نظمیں تھیں، اور ان کا یہ شعر پیش خدمت ہے: میرے نغمے باغی بھی ہیں، میرے نغمے پیارے بھی، اب جس کا جو ذوق نظر ہو، پھول بھی ہو انگارے بھی. کتاب ابھی پریس میں تھی کہ انگارے کا حصہ پریس نے ضبط کر لیا. صرف پھول کا حصہ کتابی صورت میں اشاعت پا سکا، لیکن بقول سلام مچھلی شاعری یہ حصہ ان کی شاعری میں بے رنگ من است کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں میری ابتدا کی جذباتی، رومانی اور نیچرل نظموں کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن ان نظموں کو بھی کافی سراہا گیا. ان کے یہاں ایک طرح کی معصومیت، سادگی اور الہڑ پن تھا. پھر سلام کی طبیعت میں اپج اور ندرت بھی ہے، جس کی وجہ سے ان نظموں میں مروجہ انداز شعر گوئی سے بہت ہٹ کر اپنی الگ راہ نکالنے کا حوصلہ ملتا ہے. گلاب باڑی سڑک بن رہی ہے، ڈرائنگ روم، پیتل کا سانپ وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن میں زندگی کی تجربات سادہ ہیں لیکن طرز فکر میں انفرادیت ہے. 1944 میں سلام کا دوسرا مجموعہ وسعتیں شائع ہوا، جس میں کچھ نئی اور کچھ پرانی نظمیں ایسی ہیں جو اس مجموعے میں نظم جنگل کا ناچ، تتلیاں، مہینوں کے گیت اور اندیشہ قابل توجہ نظمیں ہیں. لیکن اس مجموعے کی بیشتر نظمیں اس بات کے غماز ہیں کہ 4 سالہ بعد بھی شاعر اپنے بچپن کو اپنے آپ سے علیحدہ نہ کر سکا. سلام کا یہی المیہ ہے. سلام کا ذہن زندگی کے سنگین اور پیچیدہ حقائق سے عہدہ بر نہ ہو سکا. ان کے 1-2 شعر اور ملاحظہ فرمائیں: مجھے معاف ہو اے ناقد زبان و ادب، قیود و فن سے اگر دور ہوں میرے جذبات، تیری کتاب میں شاید ادب برائے ادب، میری کتاب میں لیکن ادب برائے حیات. ایک اور شاعر کا ہم ذکر کریں گے، مسعود اختر جمال. جمال ایک نیم رومانی نیم انقلابی شاعر کی حیثیت سے ادب کی محفل میں آئے. ان کے مجموعہ کلام نورس کی نظموں میں جو والہانہ پن اور غنائیت ہے وہ بے اختیار مجاز کی یاد دلاتی ہے. ان کی نظم ایک خواب ایک خوبصورت رومانی نظم ہے، جس کا ایک بند میں پیش کرتی ہوں کہ ہوائے شوق سے جنبش میں ہے گہوارۂ ہستی، کسی کی نیم و آنکھوں سے دل پر ہے فسوں طاری، گزرتی جا رہی ہیں رفتہ رفتہ منزلیں شب کی، بہشت گوش ہیں پھر انجم بیدار کے نغمے. رم، شوق اور تشنگی بھی اسی کیفیت میں ڈوبی ہوئی نظمیں ہیں. جمال کی ان نظموں میں ایک رچے ہوئے جمالیاتی احساس کا انداز ہوتا ہے. انہیں اظہار پر پوری قدرت ہے اور قدیم سانچوں میں بھی ایک نو کی تازگی اور شادابی کا احساس ہوتا ہے. انقلابی نظموں میں طرح نو اور آسمان اچھی نظمیں ہیں. ایک اور شاعر تھے اس زمانے میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ، اختر انصاری. اختر انصاری کی شاعری کا آغاز ترقی پسند تحریک سے بہت پہلے ہو چکا تھا. ان کا پہلا مجموعہ کلام نغمہ روح کے نام سے 1932 میں شائع ہو گیا تھا، جس کے دیباچے میں انہوں نے آرٹ اور کی افادیت اور مقصدیت کے نظریے کی تردید کی تھی. لیکن بہت جلد اپنے مطالعے کی بنا پر انہیں احساس ہو گیا کہ یہ نظریہ ایک طرح کا فریب ہے. ادیب اور شاعر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور خارجی زندگی کی کشمکش سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. چنانچہ انہوں نے افادی ادب کے عنوان سے ایک طویل مقالہ لکھا، جس میں ثابت کیا کہ وہ ادیب جو بظاہر ادب برائے ادب کے قائل ہیں،
اپنی تخلیقات کو زمانے کے حقائق سے بچا نہیں سکے۔ نغمہ روح کی نظموں پر انداز بیان کے اعتبار سے جوش حفیظ اختر شیرانی کے اثرات تھے اور ان کے موضوعات عنفوان شباب کی محبت اور مناظر فطرت سے رومانی لگاؤ تھا، لیکن ان نظموں کو غور سے پڑھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موضوع کی مماثلت کے باوجود ان کی شخصیت الگ ہے اور ان کے اندر ایک الگ طریقے کی جدت بیانی۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو: میں نے ایک بار کہا تم سے محبت ہے مجھے، تم نے شرماتے ہوئے مجھ کو جواب اس کا دیا، آہا لیکن دل ناشاد یہ غارت ہو جائے، اس قدر زور سے دھڑکا کہ میں کچھ سن نہ سکا۔ اس مضمون کا بقیہ حصہ میں کل پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔